بار بار کہنا سننا اسی کے لیے، بار بار کہنا اور سننا اسی کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میری محترم دینی باتیں ہیں، ہم سب کا خلاصہ یہی ہے اللہ ہم سے کیسے راضی ہو۔ وائرل کر دے گا، اس لیے اللہ پاک جو باتیں کہلائے سنائے، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج، لیکن مجاگرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے فضائل صدقات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا، اور خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا، صحابہ کا مجمع موجود ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہو گیا، بعض قوموں کی فکر نہیں کر رہی، نہ ان کو دیندار بناتی ہے، نہ ان کو علم سکھاتی ہے، اور دوسری بعض قوموں کے بارے میں کہا کہ ان کو کیا ہو گیا کہ نہ وہ اہل علم سے علم سیکھتی ہے نہ دین سیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، تو کچھ قومیں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا منشا ہے، آپ نے یہ بات فرمایا، تو کہا کہ یہ جو عصری قوم ہے، فرمایا کہ وہ اہل علم ہے، لیکن ان کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہے، تو فرمایا کہ نہ جاہل جو ہے وہ لوگ نہ اہل علم سے علم سیکھتے ہیں، اور جو اہل علم ہے نہ ان کو علم سکھا دے نہ ان کو دین سکھا دے۔ اگر ایسا ہوا اور اگر انہوں نے ان کو علم نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اور جو جاہل لوگ ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں نے اہل علم والوں سے علم نہیں سیکھا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو عذاب مسلط کر دے۔ تو فرمایا کہ عصری قوم آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 1 سال کا موقع دو تاکہ ہم محنت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سال کا موقع دیا۔ کہنے والے نے اللہ والے فرماتے کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں جو توفیق دی کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ہم مسورات کی تعلیم میں آ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے دین کی بات معلوم ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم جو لوگ نہیں جانتے ان تک یہ بات پہنچانے ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے ہر مرد عورت کو یہ ذمہ داری دے کے دنیا میں بھیجا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس کو اوپر دوہری ذمہ داری ہے، اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ صرف اپنی عبادت کر کے، اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنا ذکر، اپنے صدقہ خیرات کر کے فرمائے کہ جنت میں نہیں چلی جائے، بلکہ وہ فکر یہ کرے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، حتیٰ کہ عالم میں بسنے والا ایک ایک انسان کیسے جو ہے اللہ جو ہے کامیاب ہو جائے، کیسے وہ جہنم سے بچ جائے، کیسے جنت میں جانے والی بن جائے، اس کی میں فکر کرنے والی بنوں۔ اسی محنت کے ساتھ اور اسی منشے کے ساتھ، اسی مقصد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کی تھی، کہ مکے کی زندگی جو 13 سال کی زندگی ہم دیکھیں، وہ 13 سال اسی کی محنت ہوئی، کہ ہر ایک کا یہ جذبہ، ہر ایک کا یہ ولولہ، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کا یہ جذبہ کہ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کا دین دنیا میں کیسے چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں کیسے آباد ہو جائے، اس کے لیے میری جان جائے تو میں جان دینے کے لیے تیار، میرا مال جائے تو میں مال دینے کے لیے تیار، یہ جذبہ بنا ہوا تھا۔ عورتوں کا بھی یہ جذبہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے دن اسلام میں داخل ہوئی، پہلا دن عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ایمان لانے کے بعد فوراً جو ہے مکے کے گھروں میں جا رہی، اور ایک ایک کے گھر میں دستک دے رہی، اور ان عورتوں کو دعوت دے رہی کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اور شام تک کی محنت کے اندر 6 یا 8 عورتوں کو جو ہے اسلام میں داخل کر کے لے کر آئے، یہ جذبہ بنا ہوا تھا۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے کہ کیسے سب سے پہلے میرا گھر اچھا بن جاوے، ہر ایک کا پہلا جذبہ گھر بن جاوے، میرے کپڑے اچھے بن جائے، میرے زیور اچھے بن جائے، میرے بچوں کے جو ہے رشتے اچھی جگہ ہو جائے، میرے گھر کی شادیاں اچھی سے اچھی ہو جائے، میرے گھر کا فرنیچر اچھا ہو جائے۔ آج ہمارا یہ جذبہ بنا ہوا ہے۔ مکے اور جو ہے حضور کے زمانے میں دنیا کا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو سمجھا تھا،
آخرت ہمیشہ ان کے سامنے رہتی تھی. اس لیے لوگوں نے پوچھا صحابہ کو کہ بھائی یہ کیا مارے مارے پھر رہے آپ، نہ رات نہ دن ایک دم مارے مارے پھر رہے، لوگوں کے پاس جا رہے سمجھا رہے، نہ کپڑے تمہارے ڈھنگ کے، نہ کوئی چیز نہیں، کھانے کا تمہارے پاس نہیں. تو صحابہ کا ایک ہی جواب تھا کہ بس یہ ساری دھوڑ دھوپ ساری فکر اسی کے لیے ہماری آخرت بن جاوے، تم اسی کے لیے مارے مارے پھر رہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جب جو ہے آخرت کی فکر کریں گے، اور اپنا ہمارے اللہ کی جو مخلوق ہے، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے. ایک بندہ اگر بغیر ایمان کے چلا گیا، ایک بندی بغیر ایمان کے دنیا سے چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گی. اس کا جواب ہمیں دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ درد، وہ بے چینی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ رویا کرتے تھے، ہمیشہ غمگین بیٹھے تھے، غمگین غم میں رہتے تھے. فکر دائمی، جن کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دائمی دیا تھا، کہ ہمیشہ 24 گھنٹے فکر میں رہتے تھے کیسے میری امت جہنم سے بچ جائے، کیسے میری امت جنت میں جائے. فکر دائمی سوار تھا ان کو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین بیٹھے، اتنے بے چین ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے تسلی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. وہ جا کے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو پوچھو کیا بات ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہیں، کیا فکر ہے آپ کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے سلام کیا، اور پھر سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ آپ کیا بات ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہیں، کس سوچ میں بیٹھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے میری امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں میری امت کا کیا حال ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مسلمان کے بارے میں فکر ہے یا غیروں کے بارے میں، کفار کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے بارے میں فکر بڑھ رہی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو ایک قبرستان میں لے گئے جہاں بنو سلمہ کے کچھ لوگ دفن تھے، اور اس قبرستان میں جا کر ایک قبر میں پر مارا اور کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. فرمایا کہ اس قبر سے جو ہے، فرمایا کہ قبر پھٹی ہے، اور اس قبر میں سے ایک مردہ ظاہر ہوا، اور وہ باہر نکل کے فرمایا کہ جب باہر نکلا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس نے باہر آ کر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چہرہ بھی خوبصورت تھا، روشن نورانی چمکدار. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنی قبر میں چلا جا. وہ مردہ اپنی قبر میں پھر چلا گیا، واپس قبر جیسی تھی ویسی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوسری قبر پہ گئے، وہاں پر مارا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اس میں سے ایک مردہ ظاہر ہوا، اور اس کا چہرہ بھی کالا ڈراؤنا چہرہ، آنکھیں بھی کیری، اور جو ہے بدصورت کالا منہ، اور وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا اپنی قبر میں پھر لوٹ جا. وہ مردہ اپنی قبر میں پھر چلا گیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جس حال میں مرے گی اسی حال میں قبر سے اٹھائی جائے گی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائیں گے. اب ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میری زندگی 24 گھنٹے کی کہاں لگ رہی، روزانہ کے جو میں اعمال کر رہی ہوں وہ اللہ کی راضی کرنے والی کر رہی ہوں کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کر رہا ہوں. روزانہ میرا ایک ایک دن جو ہے آخرت کے قریب جا رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے. روزانہ میرا ایک ایک دن دنیا سے دور جا رہا ہے. جو گھڑی جو وقت آج چلا گیا اب قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. اس نے میں نے عقل آخرت کے لیے کیا تیاری کی. فرمایا کہ موت آئے گی، سارا کا سارا مال و متاع سب یہاں رہ جائے گا. آنکھ بند ہو گئی، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں. تھوڑے دن 2-4 دن آنسو بہائیں گے، روئیں گے، ایصال ثواب کریں گے، اس کے بعد ہر آدمی اپنے کاروبار میں اپنی دنیا کی مشغول ہو جائے گا. جیسے ہم اپنے رشتہ دار کو بھول گئے، ہم اپنے جو ہے ماں باپ کو بھول گئے، دادا دادی کو بھول گئے، ایک وقت آئے گا ہم قبر میں چلے جائیں گے، لوگ ہمارے کو بھی بھول جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند، ہوشیار، چالاک وہ انسان بتایا جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر. تو موت سے پہلے تیاری کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس کی تیاری دنیا میں کریں.
تو اس کی تیاری کیا ہے دنیا میں کہ بہت آسان مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو بہت آسان ہے دین پہ چلنا. کیا کرنا ہے کہ فرمایا کہ روزانہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے سب سے پہلا فرمایا کہ اپنے دل کو یقین کو صحیح کرنا کہ کرنے والا نفع نقصان کا مالک، ذلت عزت کا مالک، بیماری شفا کا مالک ایک تنہا اکیلا اللہ. اس کے دل کو یقین سے ماننا. زبان سے تو ہم کہتے ہیں لیکن دل کے یقین کے ساتھ اس کو ماننا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. اللہ پاک فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک جس نے کیا ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. شرک کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنا. کہ اللہ کی تو کرتے ہیں لیکن اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے. اور سچ مانے آج ہم سب کا یقین بگڑا ہوا ہے کہ ہر ایک کی یہ ہے کہ عورتوں کو پوچھے کہ بھائی تجھے کون کھلاتا ہے، تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ تو بھائی میرا شوہر کماتا ہے جس کی وجہ سے میرا گھر چلتا ہے. بیٹے کو پوچھو آپ کو کون کھلاتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ مجھے میرا ابا کھلاتے ہے، مجھے میری ماں کھلاتی ہے. مردوں سے پوچھو بھائی آپ کا کیا حال ہے، کیسا گزارا چلتا ہے؟ بھائی میری دکان ہے تو میرا گھر چلتا ہے، میری نوکری ہے تو میرا گھر چلتا ہے. اللہ کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی اللہ چلاتا ہے، یہ تو ایک ذریعے کے طور پہ کر رہے باقی اللہ چلانا. تو جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں ایسے دل کا یقین کو بنانا پڑے گا کہ اللہ کرتے. اور دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری روز نبی ماننا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو اپنا نبی ماننا، اس کو جو ہے رسول ماننا. یہ دل کی تصدیق کرنی ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ گھر میں رہتے ہوئے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، اول وقت پڑھنے کا اہتمام. جو عورت اول وقت جیسے نماز کا وقت ہوا فوراً یہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، اس کو کہتے اول وقت. کہ اول وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا. کہ اول وقت نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنے پر اللہ ایک نماز کے اوپر 3,35,54,432 درجہ نیکیاں ملے گی. اتنا بڑا ثواب ملے گا ایک نماز میں. اگر 5 نمازیں پڑھے گی تو فرمایا کہ 20 کروڑ سے زیادہ نیکیاں ہمارے نام عمل میں آ جائے گی. اور اس کے بعد اور کیا کہ فرمایا کہ نماز پڑھیں گے اللہ پاک گھروں میں برکتیں آئے گی، آپس کے اندر محبت آئے گی، خاندانوں میں محبت آئے گی، رحمت آئے گی. فرمایا کہ ساری خرافات جو ہے گھروں سے نکلے گی کہ اللہ تھوڑے میں اللہ برکت دے گا. اور نماز پڑھنے پر اللہ دلوں میں سکون دے گا، اللہ دعا قبول کریں گے. کتنے فائدے نماز کے. فضائل نماز جو حضرت شیخ نے لکھی ہے فضائل عمل، اس کو ہم پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ نماز کے کتنے فائدے. کہ جب عورت نماز کا اہتمام کرتی ہے موت کے وقت فرمایا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان ایڑی چوڑی کا جوڑ لگاتا ہے کہ یہ عورت کیسے بغیر ایمان کے چلی جائے. الگ الگ شکل بنا کے آتا ہے، مردے کے سامنے آتا ہے. اور جو ان کے باپ دادا رشتہ دار چلے گئے، مر کے چلے گئے، ان کی شکل بنا کے آتا ہے اور ان کہتا ہے کہ دیکھ تو کلمے کا انکار کر تجھے جنت ملے گی. اس وقت فرمایا کہ جو عورت نماز کا اہتمام کرتی ہوگی اللہ پاک براہ راست اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ آتا ہے شیطان کو دور کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس کو کلمہ پڑھاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتی ہے اور پھر اس کی روح نکلتی ہے. یہ فائدہ ہے نماز پڑھنے پہ. اور نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرم، جبکہ آج جو ہے مسواک کا اہتمام اتنی زبردست سنت ہے مسواک جس کے بے شمار فائدے بتائے. اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور جو نماز کے اندر جو وضو کے اندر مسواک کیا جاتا ہے اور مسواک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے گی 70 گنا درجہ ثواب میں بڑھ جائے گی. ہم مسواک کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر فرمایا کہ ذکر کا ماحول کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کی جو ہے دینی لائن سے تربیت کرنا. آج بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. کہ آج کا یہ موبائل کا اور یہ انٹرنیٹ کا اور یہ فیس بک اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایسے ماحول کے اندر بچوں کی تربیت کیسے کی جائے بہت بڑا ماں باپ کے لیے ایک بڑا جو ہے ایک سوال بنا ہوا ہے. کہ چاروں طرف سے بے حیائی، چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت دی جا رہی.
گناہوں کی دعوتیں دی جا رہی، چاروں طرف سے جو ہے کھینچا جا رہا ہے، باطل کی جو ہے محنتیں ہو رہی۔ ایسے ماحول میں ہماری بہت بڑی فکر ہمیں یہ کرنی کہ اپنے بچوں کی صحیح نگرانی رکھے، صحیح اس کی فکر کی جائے کہ ہمارے بچے کیا کرتے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک دوستی ایسی چیز ہے جو فرمایا کہ اچھے آدمی کو برا بنا دیتی ہے، اور ایک دوستی ایسی چیز ہے جو برا آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے۔ مثال دیتے ہیں اللہ علیہ کہ اگر خوشبو کی دکان پر اگر ہم بیٹھیں گے تو فرمایا کہ خوشبو جو ہے بیٹھیں گے تو خوشبو انشاءاللہ ایک دن مجھے آنی ہے، اور اس سے دماغ جو ہے معطر رہے گا۔ اور اگر لوہے کی بھٹی پر اگر ہم بیٹھیں گے تو چاہے ہمیں جو ہے بیٹھے لیکن ایک نہ دن چنگاری اڑے گی، نقصان ہوگا۔ مثال دے کے سمجھا۔ اس لیے دوستی جو ہے ہمیں خاص دیکھنی کہ ہمارے بچوں کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی نگرانی کریں، راتوں کو جو ہے ہم دیکھ رہے کہ ہمارا بچہ آیا کہ نہیں آیا گھروں میں۔ اگر ہماری لڑکیاں ہیں تو ہم اس کی بھی نگرانی رکھیں کہ یہ لڑکیاں ہماری جاتی ہے، ٹیوشن جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، مدرسے جاتی ہے، کتنے بجے کا ٹائم ہے، کب جاتی ہے، کب واپس آتی ہے، اس کی نگرانی۔ سہیلی کا کہتی تو سہیلی کے وہاں جائے تو انکوائری کر۔ یہ ماں باپ کی ذمہ، ہم یہ نہ سمجھے خوش رہے کہ ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، کب ماحول کب کس کو پلٹ گیا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ اچھے جو ہے دیندار گھرانے کی ایسی کارگزاری آ رہی ہے کہ لوگ سن کر حیرت ہو رہے کہ کیا بات ہے، یہ گھرانہ ان کے گھر میں ایسا ہوا، لوگ تعجب کا شکار ہو رہے۔ اس لیے بہت بڑی ہمیں جو ہے ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، لڑکیوں کو جو ہے شروع سے دین سکھانا، بچوں کو دینی ماحول میں رکھنا، ان کو اسلامی لباس پہنا ہے، ان کو شروع سے جو ہے دینی ماحول میں بھیجے، ان کو نماز کی تاکید کرے۔ اپنے گھر میں اگر بچہ ہے تو اس کو بھی نماز کی تاکید کرے، سروں پہ دوپٹہ اوڑھنے کی تاکید کرے۔ یہ جب ہوگا کہ جب مائیں دوپٹہ سر پہ اوڑھے گی، جب مائیں گھروں میں نماز پڑھے گی، جب مائیں قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو انشاءاللہ اور بچے آپ کرنے والے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ماں کیا کرتی ہے گھر میں۔ کیونکہ ماں جو اگر گالی دینے والی ہے تو بچے گالی دینے والے ہی ہے۔ بہت سی مرتبہ تو کبھی بچہ گالی دیتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ کہے گا میں فلاں کا بیٹا تھا، کہ ہاں برابر ہے، تیرا ماں باپ گالی دیتے ہیں تو بچہ بھی گالی دیتا ہے۔ لوگ ترنت اس کا جو ہے وہاں کنیکشن جڑ جاتے، تو اثرات پڑتے ہیں، ماں باپ کے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی جو ہے بہت نگرانی ہمیں کرنی ہے، اور اسی لیے ایک ماحول آج جو پوری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنائیں، ہمارا گھر کا ہر فرد دیندار کیسے بنے، اس کے محنت پوری دنیا میں ہو رہے، اور اسی کے لیے ایک دم آسان محنت اللہ نے بتائی کہ ہمارے ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جاوے۔ ہر گھر میں یہ مقصد یہی ہے کہ گھروں میں تعلیم زندہ ہو، گھروں میں تعلیم زندہ ہو۔ جب گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں سے بے دینی نکلے گی۔ اللہ کی حضرت جی سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گھروں کی تعلیم سے کیا ہوگا، تو فرمایا کہ بے دینی کے جس راستے سے ہمارے گھروں میں جن سوراخوں سے ہمارے گھروں میں بے دینی آتی ہے، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ان راستوں سے جو ہے بے دینی ختم ہوگی۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ اور آج فتنوں کا ماحول ہے، فتنوں کا ماحول ہم نے تو آج سے 10 سال پہلے مرکز نظام الدین میں سنا تھا اللہ والوں سے، آج کا وہ ماحول ہے فتنوں کا۔ اگر ایک عورت بغیر جو ہے ضرورت کے انگلی کا خالی پوروا گھر کے باہر نکالے گی تو فتنے میں آ جائے گی، اس زمانے میں سنا ہے۔ اور آج تو 10 سال تو اور اس سے زیادہ فتنے بڑھ گئے۔ فرمایا کہ جب عورت بغیر ضرورت کے گھر کے باہر نکلتی ہے ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ مردوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ اس لیے بغیر ضرورت کے اگر نکلے نا، اور نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سرے پردے کے ساتھ نکلے۔ آج کل کے جو یہ ٹائٹ فٹنگ اور فیشنیبل جو برقعے نکلے ہیں، فرمایا کہ علماء کرام کو پوچھو کہ ایسے برقعے پہننا ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز، پوچھے تو ہم بتائیں گے۔ ایسے کلرنگ اور ایسے برقعے نکلے کہ نہیں دیکھنے والوں کی بھی نظر پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے برقعے تھے، ایسی چادر پہنتے تھے عورتاں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے۔ ایسا برقعہ حضور کے زمانے میں تھا۔
اس لیے بہت آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچے اور اپنے آپ کو دین کا پابند بنائے. دنیا کے اندر ہم پابند بنیں گے اللہ کے رسول کے تو انشاءاللہ مرنے کے ساتھ فرمایا کہ ہماری چلے گی. یہاں من مانی فرمایا کہ کریں گے وہاں جو ہے رب چاہی چلے گی. یہاں اگر رب چاہی کریں گے تو وہاں ہماری من چاہی چلے گی. اور ہم سب کو سب باتوں کا خلاصہ وہی ہے کہ بھائی یہ مختصر سی زندگی اس میں ہم کیسے راضی ہو جائیں, ہم اللہ کو راضی کر لیں. اور راضی ہونے والا عمل کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے اوامر کا پابند بنا رہے, کہ نماز ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, ذکر ہے, صدقہ, خیرات, یہ سارے اعمال کو اپنے آپ کے لیے پابند بنا کہ یہ سارے کام مجھے کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی مجھے نہیں کرنی. کسی کے ساتھ اگر میں نے قطع رحمی کر رکھی ہے تو میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لوں. ورنہ قطع رحمی اتنی خطرناک چیز ہے, فرمایا کہ قطع رحمی جس گھر میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس گھر کے سارے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ 24 گھنٹے لعنت برستی. اتنے سخت گناہ ہے. اور آج شاید ہی کوئی گھر ایسا باقی ہے جس نے کوئی نہ کوئی قطع رحمی کرنے والا نہیں ہو. کسی نے کوئی ماموں کے ساتھ, تو کوئی خالہ کے ساتھ, تو کوئی بچوں کے ساتھ, کہیں نہ کہیں کوئی دیرانی, تو کہیں جیٹھانی, تو کہیں ساس, تو کہیں بہو, نے پتہ نہیں ہر ایک کا کسی نے کسی سے جو ہے قطع رحمی کر رکھی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم نے اگر قطع رحمی کر رکھی ہے ہم صلہ رحمی کر لے رہے ہیں. سامنے سے جا کے ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے صلہ رحمی کریں. تو قطع رحمی جو ہے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بخل سے, کنجوسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مال کو جو ہے صحیح جگہ استعمال کریں. ہمیں جو اگر مال ملتا ہے اپنے مردوں کی طرف سے, ہم اس کو اللہ کے راستے میں صدقے کی نیت سے صدقہ دے, اللہ کے راستے کے مہمانوں کے اوپر خرچ کرے, کسی غریب کی مدد کرے. اگر مال صحیح جگہ لگے گا تو نئی جگہ لگنے سے اللہ بچا لے گا. اور اگر مال کو جوڑ کر رکھیں گے اور اللہ کے راستے میں لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر نئی جگہ پہ اللہ مال لگوائے گا, دواؤں میں لگیں گے. اور جو ہے کوئی پیسے لے کے بھاگ جائے گا, کسی کو ادھار دیے تو آئیں گے نہیں, اللہ پاک ایسی جگہ ہمارا مال برباد کرے گا. اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں, اپنے آپ کو تمام صفات سے اپنے آپ کو وہ رکھے کہ ہماری زندگی جو ہے صفات سے بھری جائے. کیونکہ صفات ایک ایسی چیز ہے جس سے ذریعے دنیا میں دین پھیلے گا. اس لیے اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں کا پابند بنائے, اللہ کے اوامر کا پابند بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنتوں پر جو ہے ہم کو چلنے والا بنا. 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے, ان طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور اپنے گھر والوں کو, اپنے کو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی محنت میں لگاوے. کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے دین کی محنت میں ہم کریں گے, لگیں گے, اس کے لیے قربانی دیں گے. کل قیامت میں جب اللہ پاک صفے کو کھڑا کریں گے, اے میرے دین کے مددگار کھڑے ہو جاؤ, تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے دیکھو یہ ماشاءاللہ ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہے ہم سب کو. رمضان کے بعد ابھی آئندہ مہینے انشاءاللہ جماعت جا رہی 40 دن کی, اس کے لیے بھی جو ہے اپنے جو ہے فکر کرنی ہے کہ میرے گھر سے جو ہے کیسے کوئی نہ کوئی فرد اللہ کے راستے میں جائے. 3 سپٹمبر کو انشاءاللہ اپنے حلقے سے 40 دن کی جماعت جا رہی. دیوبند جو ہمارے یو پی کا بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں کا روٹ آ چکا ہے, تو وہاں جماعت انشاءاللہ جائے گی. ہم اپنے گھر سے انشاءاللہ اپنے مردوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے جو ہے اپنی اولاد کو, اپنے بھائی کو ہم اس کی ترتیب بنائیں اور اس کو اللہ کے راستے میں بھیجیں انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا, اللہ پاک ہمارے گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا تو اللہ فرماتا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بیٹھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں سب سے اچھا گھر میرا ہے کہ میرے گھر میں آپ تشریف فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھا گھر سامنے وہ انصاری کا ہے کہ جس کے گھر میں سے لوگ اللہ کے راستے میں گئے. کیونکہ جس کا گھر میں سے جو کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے گھر سے کوئی شخص 40 دن 4 مہینے جائے گا, اللہ 40 دن 4 مہینے اللہ ہمارے گھر میں رہے. اور جس گھر میں اللہ ہوگا بتاؤ اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حفاظت کا وعدہ ہے. اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں, ہم سب فکر کریں, عزائم کریں. دنیا بہرحال ختم ہو جائے گی, موت کب کسی کو لے کے چلی جائے گی کوئی گارنٹی. اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موت آ رہی,
کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جو ہے ذات کا ویسن نہیں ہے، بس اچانک کیا ہو گیا نا، بس خبر آ جاتی کہ بھائی انتقال ہو گیا۔ اس لیے ہم سب جو ہے چوکن نہ رہے، ہم سب جو ہے آخرت کی موت کے بعد کی تیاری کرے، تاکہ جب مرنے کا وقت آئے تو خوشی خوشی ہم اللہ کے پاس جانے والے بنے، اور ایسی موت ہماری ہو کہ لوگ ہماری موت کو یاد کرے کہ یار بہت فکر مند عورت تھی، بہت ماشاءاللہ فکر کرتی تھی، اجتماع میں محنت کرتی تھی، سب کو دعوت دیتی تھی، سب کو جمع کر کے لاتی تھی، ماشاءاللہ اتنی فکر مند، اتنی پابند، اتنے تقوی والی عورت چلی گئی دنیا۔ لوگ اس طرح ہم کو یاد کریں، ہماری موت بھی لوگوں کے لیے کیا بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ہم سب جو ہے نیت بھی کریں اور جو ہے ارادہ بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے 40 دن اللہ کے راستے میں ہمارے گھر سے مردوں کو بھیجیں گے، اور انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہماری تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ نئی نئی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک کہنے سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد ایک بہن جو ہے نام لکھ لے کہ کون اپنے گھر سے اپنے مردوں کو 40 دن اللہ کے راستے میں 3 تاریخ کو جماعت جا رہے اس میں بھیجے گا۔ ابھی 1 مہینے سے زیادہ وقت باقی ہے، پوری تیاری کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے ہم دعا کر لیتے، اس کے بعد نام لکھ لیں اور پھر وہ نام کو مسجد میں پہنچا دے۔ انشاءاللہ مرد حضرات ان کی تشکیل کر لیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آئندہ کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں خطا کو درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مستورہ یہاں پر آئی ہے، بڑی جو ہے فکر سے آئی ہے، اپنے سارے جو ہے تقاضے کو دبا کے یہاں پہ جمع ہوئی، صرف اللہ کی نسبت پہ جمع ہوئی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی جو بھی جائز حاجت ہے ان کو تو پورا فرما، ان کے جو بھی مسائل ہے یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ان تمام کو یا اللہ دعوت کی دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ان کے گھروں میں یا اللہ پاک اعمال کو زندہ فرما۔ یا اللہ یہ جن کے لیے دعا کرے یا اللہ ان کی بھی دعا کو اللہ پاک تو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ مسلمان حالات میں ہیں، ساری طرف سے یا اللہ باطل جو ہے مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے، یا اللہ تو ہی ان کی مدد کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار ہے۔ یا اللہ ہمارا تو ایک تو ہی سہارا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، سارے بے سہارے ہیں، تو ہی سارے سہاروں کا سہارا ہے۔ یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، امت مسلمہ کی ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی تو پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دین کی محنت کے اندر لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ذمہ داری دے کے تو نے بھیجا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مسلمانوں کے ایمان کی، اعمال کی پوری حفاظت فرما۔ مسلمانوں کی یا اللہ امت مسلمہ کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جہالت، خرافات، بدعت، شرک جو ہم نے دیکھا یا اللہ پاک کیسی جہالت، کیسی بدعت ہمارے علاقوں میں ہو رہی ہے، یا اللہ ان تمام جہالت، بدعت، شرک سے اللہ پاک تو ہماری پوری حفاظت فرما اور سنت اور شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، صبح شام تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاق کریمہ، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما، ہر عمل تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جان مال تیرا ہی دیا ہوا ہے، اس کو بار بار تیرے دین کے تقاضے پہ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے شاہن احسان عطا فرما۔ ہماری دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفل میں قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔